السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دنیا میں ہر کونے میں بسنے والے مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر اس کا طواف کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جو 40 سال تک خانہ کعبہ کے طواف کے لیے ترستی رہی۔ پھر اس عورت کے ساتھ کیا معجزہ ہوا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا خانہ کعبہ میں فرشتے نازل ہوئے؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے مائی نذیرہ کا، جن کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے کبھی بھی انہیں عزت نہ دی۔ مائی نذیرہ کو ہر وقت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کا شوہر گھر میں رہ کر بھی ان کے لیے اجنبی تھا۔ روزانہ ان کا کسی نہ کسی بات پر جھگڑا ہوتا، جس کی وجہ سے مائی نذیرہ کو شوہر سے مار بھی کھانا پڑتی۔ روزانہ لڑائی کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ نے مائی نذیرہ کو 4 بیٹوں سے نوازا، مگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے اس قدر تنگ تھے کہ مائی نذیرہ کے شوہر نے 45 سال کی عمر میں مائی نذیرہ کو طلاق دے دی۔ مائی نذیرہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھائی کے گھر آ گئی۔ ان کے بھائی انتہائی غریب تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنی اولاد کو بھی چھوڑنا پڑا۔ عدت کے دن مائی نذیرہ کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھے، تو ہر وقت خاموش اور پریشان رہتی۔ وہ اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ کچھ عرصے بعد مائی نذیرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا فیصلہ کیا، لہٰذا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی۔ مائی نذیرہ کو بچپن سے ہی حج کرنے کا بہت شوق تھا۔ خانہ کعبہ کی محبت ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ تو مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، مجھے اپنے مقدس گھر کی زیارت کروا۔ میں غریب ہوں، مگر تیرے نزدیک امیر غریب کا کوئی فرق نہیں۔ تو چاہے تو غریب کو بھی اپنے گھر بلا لے، اور اگر نہ چاہے تو امیر کو بھی اپنے گھر کا دیدار نصیب نہ کرے۔ پیارے دوستو، جب بھی کوئی عورت حج یا عمرہ کرنے کے بعد واپس آتی تو مائی نذیرہ دعا کروانے کے لیے اس کے پاس پہنچ جاتی۔ مائی نذیرہ ان سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے گھر کا دیدار عطا کرے، مجھے بھی اس مقدس گھر کا طواف کرائے۔ مائی نذیرہ کے بھتیجے ان کی بات سن کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ دعاؤں کی۔ خالہ، تمہاری حالت یہ ہے کہ کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں اور تم حج کرنے کی بات کرتی ہو۔ مہنگائی نے پہلے ہی غریب کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ حج کرنا آسان نہیں، اور حج پر جانے کے لیے ساتھ کسی محرم کا ہونا لازمی ہے۔ اس کا خرچہ الگ سے ہوگا۔ مائی نذیرہ کو ان لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی، یا اللہ اب تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں دکھا کیوں نہیں دیتا کہ تیرے گھر میں آنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدت ختم ہونے کے بعد ایک دن مائی نذیرہ کی سہیلی ان کے پاس آئی۔ ان کی سہیلی کا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ اس کی سہیلی کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ اس نے مائی نذیرہ سے کہا کہ مدینے میں ایک بوڑھا شیخ رہتا ہے، اس کی بیوی کو گزرے 1 سال ہو چکا ہے۔ وہ شیخ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ سہیلی کی بات سن کر مائی نذیرہ نے غصے سے کہا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے، میں کس طرح اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کی عمر 70 سال کے قریب ہے۔
جبکہ میری عمر 45 سال ہے۔ میرے بچے، رشتہ دار اور میرے بہن بھائی کیا کہیں گے؟ مائی نذیرہ کی سہیلی ان سے کہنے لگی کہ اگر تم اس عربی سے شادی کر لو تو تمہاری حج کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اللہ کے مقدس گھر میں تمہیں حج کا موقع مل جائے گا۔ پیارے دوستو، حج کا نام سنتے ہی مائی نذیرہ کا دل موم ہو گیا۔ وہ شادی کے لیے مان گئی۔ چنانچہ ایک ہفتے کے بعد عربی شیخ سعودی عرب سے پاکستان آیا اور ان کی شادی ہو گئی۔ مائی نذیرہ کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ شام کے وقت عربی شیخ یعنی مائی نذیرہ کا شوہر کھانستے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت مائی نذیرہ کی سہیلی اور اس کا شوہر بھی کمرے میں موجود تھے۔ عربی شیخ نے کہا کہ میری بیوی یعنی مائی نذیرہ سے کہہ دو کہ میری طبیعت ناساز ہے، لہٰذا میں کل سعودی عرب واپس چلا جاؤں گا اور میں سعودی عرب واپس جا کر تمہارے نکاح کو رجسٹر کرا دوں گا، پھر تمہارے لیے ویزا اور ٹکٹ بھیجوں گا۔ ہم وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ مائی نذیرہ کو شیخ صاحب نے ہاتھ بھی نہ لگایا اور اگلے دن شیخ صاحب سعودی عرب واپس چلے گئے۔ 8 دنوں بعد مائی نذیرہ کا ویزا اور ٹکٹ آ گئے اور اگلے ایک ہفتے کے بعد مائی نذیرہ سعودی عرب پہنچ گئی۔ مائی نذیرہ کو ایئرپورٹ سے لینے کے لیے شیخ صاحب کا بیٹا پہلے ایسے ہی موجود تھا۔ وہ مائی نذیرہ کو عربی شیخ کے ایک بہت بڑے گھر میں لے گیا۔ مدینے میں شیخ صاحب کا ایک بہت بڑا گھر تھا۔ اس گھر میں مائی نذیرہ کا استقبال کرنے کے لیے بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہر کوئی مائی نذیرہ کو مرحبا کہہ رہا تھا۔ مائی نذیرہ نے شیخ صاحب کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ شیخ صاحب کے بیٹے کو تھوڑی بہت اردو آتی تھی، لہٰذا وہ مائی نذیرہ کی بات سمجھ گیا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دینے لگا کہ میرے والد نے پاکستان سے واپس آنے کے بعد اپنا نکاح رجسٹر کروایا اور آپ کے لیے سونے کا ہار خریدا اور پھر آپ کے لیے ویزے اور ٹکٹ کا بندوبست کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد چوتھے دن ان کی طبیعت بگڑ گئی اور اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے سعودی علماء سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا آپ شرعی لحاظ سے میری والدہ ہیں، لہٰذا آپ عدت اپنے شوہر کے گھر گزاریں گی۔ مائی نذیرہ اس نئی صورتحال سے مزید پریشان ہو گئی مگر جیسے تیسے دن گزارنے لگی۔ پیارے دوستو، عدت کے دوران مائی نذیرہ نے محسوس کیا کہ شیخ صاحب کا بیٹا ان کی بہت کیئر کرتا تھا، وہ اپنی والدہ جیسی ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ عدت ختم ہوئی تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو تھا۔ مائی نذیرہ نے اپنے خاوند یعنی شیخ صاحب کے بیٹے کو بلایا اور اسے کہنے لگی کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا تم میرے محرم کے طور پر میرے ساتھ حج کرنے کے لیے جا سکتے ہو؟ شیخ صاحب کے بیٹے نے کہا ماں جی، میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کی تمنا کو پورا کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ دلہن بن کر خانہ کعبہ جائیں اور حج سے قبل عمرہ ادا کریں۔ پہلے تو مائی نذیرہ نہ مانی، لیکن حج کرنے کی خواہش کی وجہ سے شیخ کے بیٹے کی بات ماننی پڑی۔ جب مائی نذیرہ دلہن بنی خانہ کعبہ پہنچی تو سب دنگ رہ گئے۔ یہ رات کا وقت تھا۔ بیٹے کے کہنے پر مائی نذیرہ نے دلہن کے لباس میں ہی نفل ادا کیے۔ جیسے ہی نفل ادا کر کے مائی نذیرہ حرم شریف کے فرش پر بیٹھی اور رو رو کر شکرانے کے کلمات ادا کرنے لگی کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنے گھر کی زیارت بخشی۔ ابھی وہ دعا ہی کر رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں خانہ کعبہ کے اوپر کوئی نورانی مخلوق ظاہر ہوئی جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ یہ دیکھ کر مائی نذیرہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ مخلوق مائی نذیرہ کی طرح ہی دکھائی دیتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مائی نذیرہ کی دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد مائی نذیرہ نے حج کیا اور پھر اپنی بقیہ زندگی خانہ کعبہ میں عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔